السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج یہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے شہنشاہ ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ گہربار میں اپنی اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ خاص طور سے حاجیوں سے کہتے ہوئے یہ خطاب فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قابل مبارکباد ہیں ہمارے حاجی صاحب عبدالقیوم صاحب کہ اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت رہی کہ آج سے ہو سکتا ہے دو تین روز قبل بعد، دو تین دن کے بعد ہی تشریف لے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تو انشاءاللہ العزیز یہ سفر حج کو روانہ ہونے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہم دیکھیں تو یہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور عبادت کا بھی بہت بڑا اس کا درجہ بھی ہے۔ اب غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عبادتیں ساری اپنی جگہ پر فضیلتیں رکھتی ہیں۔ نماز ہے اس کی ایک الگ فضیلت ہے، روزہ ہے اس کی بھی ایک الگ فضیلت ہے، اسی طرح سے جتنی بھی عبادتیں اسلام کے اندر ہے تمام عبادتوں کی الگ الگ تنہا فضیلتیں ہیں، لیکن حج وہ تنہا عبادت ہے کہ جس کی ایک خاص حیثیت سے فضیلتیں حاصل، جسے ایک خاص الگ حیثیت سے تمام عبادتوں پر فضیلت اس طور پر حاصل ہے کہ نماز میں آپ غور کریں گے تو نماز کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، لیکن حج وہ تنہا عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ اس حیثیت سے حج جو عبادت ہے اس کی ایک خاص فضیلت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ تین باتیں میں عرض کر دوں گا۔ حاجی صاحب قبلہ تشریف لے جانے والے ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے اسفار ہیں، لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی کبھی سفر کر کے جاتا ہے تو پردھان منتری کا مہمان بنتا ہے، کوئی سفر کر کے جاتا ہے تو راشٹرپتی کا مہمان بنتا ہے، کوئی اور سفر کرتا ہے تجارت کے غرض سے جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر حج کے حوالے سے یہ واحد سفر ہے کہ جب ایک انسان، جب ایک حاجی سفر حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب منزل مقصود پر پہنچتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ حرم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ کسی اور کا مہمان نہیں بنتا بلکہ سب کے خالق، بلکہ ہم سب کے خالق، بلکہ خالق کائنات کا مہمان بنتا ہے۔
آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ جاتے ہیں حج پر گئے ہیں یا جو لوگ عمرہ پہ گئے ہیں، جیسے ہی حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جاتا ہے مرحباً بضیوف الرحمن، کہ اللہ کے مہمانوں کا یہاں آنا استقبال۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، بلکہ اس سفر پر جانے والا انسان جب اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ کسی اور کا مہمان نہیں بلکہ خالق کائنات کا مہمان ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی ایک حاجی فضیلت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے جب وہ وہاں سے پلٹتا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ مقام عرفات میں جب حاجی قیام کرتا ہے پھر وہاں سے روانہ ہوتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اس طرح سے جب وہاں سے فارغ ہو کر طواف کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے فلاں شخص، تو اس سے پہلے پتہ نہیں کس طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن آج تمہارا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیا ہے جیسے کہ تم آج ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ یہ ایک حاجی کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے جب حاجی طواف کر لیتا ہے، جب رکن حج کے ارکان کو ادا کر لیتا ہے، اور جب وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے کتنا بڑا تمغہ ملتا ہے، ملاحظہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو میرے قبر کی زیارت کرے گا کل قیامت کے دن اس کے حوالے سے میری شفاعت واجب۔ کتنی فضیلت کی بات ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو بہت ہی قابل مبارک بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو حج مبرور بنا، ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ارکان حج کی ادائیگی میں جو پریشانیاں آنے والی ہوں گی اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو دور کرے اور ان کو صحیح ارکان حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے حاجی صاحب ہیں، ہمارے مہمان ہیں، یہ رخصت ہونے والے ہم سے چند دنوں کے بعد یہ اپنے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ان کے چہرے کی بھی زیارت کریے گا، ان کی نگاہوں کو بھی دیکھیے گا، اس ارادے سے دیکھیے گا کہ یہ وہی آنکھ ہے جو آج سے چند دن بعد کہیں اور نہیں جانے والی ہے، کسی اور شے کی زیارت نہیں کرنے والی ہے، بلکہ اس چیز کی زیارت کرنے والی ہے جس کی زیارت کی تمنا ہر مسلمان، ہر مومن اپنے دل میں بسائے رہتا ہے۔ خانہ کعبہ دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے نگاہوں سے، تو جب یہ واپس آئیں تو ان کی نگاہوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھیے گا، یہ سمجھتے ہوئے دیکھیے گا کہ یہ کوئی اور آنکھ نہیں ہے بلکہ یہ وہ آنکھ ہے جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، یہ وہ آنکھ ہے جس نے روضہ رسول کی زیارت کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ اپنے دل میں یہ تمنا ضرور رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جیسے انہیں توفیق بخشی ہے کہ یہ حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ تمنا رکھیے گا کہ باری تعالیٰ جس طرح سے تو نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر مشرف و مکرم کیا ہے، ایسا ہی ہم سب کو بھی یہ سعادت عظمیٰ نصیب فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے سفر کو مبارک فرمائے، اور ان سے گزارش بھی ہوگی کہ ہم سبوں کے لیے آپ دعا فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں یا پھر جو سن رہے ہیں، جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سبھی حضرات کے لیے بھی سبیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔